اچھا بیگ صاحب، یہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کا جو کنٹینٹ سامنے آیا ہے اس پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں قومی مفاد پر، اور اس سے عوام کے اندر ایک بڑی بے چینی سی پہلے بھی موجود تھی بہرحال، لیکن اب ایک ذرا زیادہ کھل کر وہ چیز سرفس پر آ گئی ہے. تو اور اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ان کے بیانات اور عمل میں دوغلا پن ایک نظر آتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں ذرا ابھی جو رضا الحق صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا اس میں ایک معمولی سا اضافہ کروں گا. آپ کے سوال میں اس میں تھا کہ قومی سلامتی پر سوالیہ نشان لگتا ہے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا کس طرح وہ قومی سلامتی پر سوالیہ نشان لگا ہے. میں سمجھتا ہوں قومی سلامتی کے علاوہ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. اب کون سا سربراہ مملکت آپ کا آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں آئے گا اور میٹنگ میں کھل کر بات کرے گا؟ اس کو یہ شک رہے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں، فرض کیجئے کوئی روس کا صدر یا وزیر خارجہ آتا ہے تو اس کے شک رہے گا کہ اگر میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تو یہ ابھی کہیں امریکہ بعد میری ابھی نہ پہنچ جائے. تو ہم نے اپنی پوزیشن کو بہت ہی خراب کر لیا ہے. کوئی ہم پر اب اعتبار نہیں کرے گا کہ میں ان سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کہاں تک پہنچے گی. لہذا ہم اس لحاظ سے بھی نہ صرف قومی سلامتی کا مسئلہ بنا ہے بلکہ ہم بین الاقوامی طور پر بھی ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں اور یہ بہت بڑا ہم پر دبا لگا ہے. اب آپ کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ باہر کچھ کہتے ہیں اور کمروں کو بیٹھ کر آپس میں کیا کچھ کرتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں گا پہلے نظام کی طرف. پاکستان بنا تو تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس میں خیال تو یہی تھا کہ جلد وہ ایک نظام بن جائے گا جو ایک نظام خلافت ہوگا. اور ظاہر ہے کہ شروع میں فوری تو نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے جمہوریت کو اپنایا، ہم نے جمہوریت کو ایک طرز حکومت کے طور پر اپنایا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے آئین بنے ہیں 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین، ان سب میں کوئی شک نہیں کہ اسلام بطور ایک نظام کے غالب کہا گیا. یعنی کہ اس جمہوریت کو ہم نے اسلامی جمہوریت کے طور پر آپٹ کیا نا. جو مغرب کی جمہوریت تھی وہ تو یہاں اس طریقے سے نہیں نہ رہی. ہم نے کہا یہ کہ ہم یہاں اسلامی طرز حکومت لائیں گے، اور ہمارا وہ کیونکہ انگریز کا وہ نظام چل رہا تھا پارلیمانی نظام کا وہی ہے، اور ظاہر کو ایک دن میں تو تبدیلی آ نہیں جانی تھی یا ایک دو ماہ میں تو آ نہیں جانی تھی. تو وہ طرز حکومت وہی جو ہے وہی چلتا رہا جو پارلیمانی نظام کا تھا. مطلب ہے کہ ہم نے وہ چلایا وہی جمہوری طرز حکومت. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ بنیاد ہم نے اسلام کے نام رکھی تھی. جمہوری طرز حکومت جو پارلیمانی بھی ہوتا ہے، صدارتی بھی ہوتا ہے، اسلام میں بھی ہے جمہوریت کسی حد تک. لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ جمہوری نظام جو نہ اسلامی بنایا، نہ اس کو اپنے عمل کی بات کر رہا ہوں، نہ اسے مغربی جمہوریت بنایا، نہ اسے پارلیمانی بنایا، نہ اسے صدارتی بنایا. یہ تھا ہمارا اصل قصور کہ ہم نے بس ایک چارٹ سی بنا دی. یعنی کہ اس جمہوریت کو ہمیں اسلامی کرنا تھا، وہ ہم نے نہیں کیا. نہ ہم نے جمہوری کو اسلامی کیا، نہ ہم نے اس کو صحیح طرح پارلیمانی جمہوریت بنایا، نہ ہم نے اس کو صدارتی جمہوریت بنایا. وہ کچھ کرتے رہے جو ہر وقت کے حاکم کو جو جس چیز کی ضرورت جو اس کے مفاد میں ہوتا تھا نا وہ ووٹر لے لیتا تھا. یہ تھا ہمارا اصل قصور کہ ہم کسی ایک طرف بھی نہ آئے. میں کہتا ہوں اگرچہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ کہ ہم اگر سنجیدگی سے صرف طرز حکومت جمہوریت کو ہی اپنا لیتے اور وہ بھی سچی جمہوری حکومت، چاہے وہ مغربی والا کام نہ کرتے کہ ہر کام 51% سے ہو جائے گا، لیکن اگر اس پر بھی مخلص رہتے تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے جو اتنے. ہم نے نہ مغربی جمہوریت کو اپنایا، نہ ہم نے اسلامی جمہوریت کو اپنایا، کسی ایک مفادات کو اپناتے رہے. میں حکومت میں آیا، میں نے اپنا مفاد دیکھا، آپ حکومت میں آئے، آپ نے اپنا مفاد دیکھا، آپ نے اس کو یہ نہیں. اب اتنے فلیکسیبل معاملہ رہا ہاری کہ جو چاہا جس نے چاہا جہاں جہاں موڑ دیا. دیکھیں وگرنہ تو یہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہمارے آئین میں بھی ہمارے تینوں آئین جو بنے ہیں، میں کہتا ہوں تینوں آئین برے نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے انہیں تروڑ مروڑ دیا، ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اور پھر کیوں ایسا ہوا؟
اس کی وجہ تھی کہ ہمارے اپنے جو اس کو قائم رکھنے والے، اس کو چلانے والے، دیکھیں نظام کوئی کتنا ہی اچھا یا برا ہو، اصل ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے چلانے والے کیسے ہیں. ہمارے جو چلانے والے تھے نا، وہ ہر دم ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ میرا ذاتی مفاد کس میں ہے. وہ اس میں یعنی سارے نظام کو تروڑ مروڑ کر اپنے ذاتی مفاد کے مطابق کر لیتے تھے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے نا، ہم نے مغربی جمہوریت بنائی نا اسلامی، ہم نے مفادی جمہوریت بنا لی، اپنے مفادات کی بنا لی. کہیں ہم عورتوں کی 33% سیٹیں بنا رہے ہیں، کہیں ہم صوبوں کو جو ہیں وہ ان کی تقسیم کو ان کو صحیح طرح ایڈجسٹ نہیں کر رہے اس جمہوریت میں. یعنی ہر وقت پنجابی ہے تو وہ اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے، بلوچستان کا بندہ ہے تو وہ اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے. مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے شروع میں جو جمہوریت بنائی تھی وہ حالانکہ ہونا چاہیے تھا نا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا ون مین ون ووٹ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کیا کیا کہ آدھے ووٹ مشرقی پاکستان کے ہوں گے، آدھے مغربی پاکستان کے ہوں گے. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ مغربی پاکستان والوں کو مفاد تھا، مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی. گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے وہ جمہوریت جو ویسے بھی کوئی اتنا اعلیٰ درجے کا نظام نہیں ہے، کوئی اچھا طرز حکومت ہے، اس کو بھی خراب کر کے اپنایا، اس کا بھی برا کر دیا، اس کا بھی حشر کر دیا، اور پھر اس کو اس برے حال میں اپنا لیا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سیاستدانوں کا اپنا کردار ایسا تھا. اب سیاستدانوں کا اپنا کردار ایسا ہے، اسی لیے تو وہ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. کہ مثال کے طور پر ایک سیاستدان ہے، وہ میٹنگ میں کہتے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ جو ہے نا فوری طور پر بڑھا دینا چاہیے، اور باہر آ کے میڈیا کو کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کا ریٹ جو ہے، میں سخت ناراض ہوں اس بات پر کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. اندر میٹنگ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھانا ہماری ضرورت ہے، ہمیں فوراً بڑھانا چاہیے. اور میٹنگ سے باہر آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سخت میں تو میٹنگ سے اٹھ کر آ گیا ہوں کہ وہ پیٹرول کا ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ طرز عمل ہے کوئی؟ یہ جمہوری طرز عمل ہے؟ یہ انسانی طرز عمل نہیں ہے. تو یہ ہمیں جو ہم اتنا پستی میں گئے ہیں، ہم جو اتنی گراوٹ میں گئے ہیں، اس میں اصل بات ہے ہمارا کردار. یہ کردار سیاسی سطح پہ بھی غلط ہے ہی، اور سیاسی لوگ کیونکہ عوام سے اٹھ کر گئے ہیں تو صاف بات ہے عوام کا کردار بھی کوئی ایسا قابل تحسین نہیں ہے.